تولیتم آپ نے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا۔ یہ واو لام یا ولا یلی اس لفظ کے بہت زیادہ معنی ہیں، اور یہ اپنے معنی تبدیل کرتا ہے اپنے بعد والے حرف کے لحاظ سے یا اپنے باب کے لحاظ سے۔ ولا یلی تو مجرد ہو گیا، اور یہ تولا یتولا مزید فی میں، یا ولا یولی تولیہ باب تفعیل میں مزید فی میں جا کے، اور اس کے بعد من یا عن موجود ہو یا محذوف ہو، تو یہ اس کی بہت ساری شکلیں بن جاتی ہیں۔ یہ اس کا معنی الٹ ہے بالکل۔ اس کا ایک معنی اعراض کرنا ہوتا ہے جب اس کے بعد عن ہو یا سمجھا جائے، اور اگر اس کے بعد من ہو تو پھر اس کا معنی دوستی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں تولیتم کے بعد من ہے اور معنی اعراض کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رول وہی ہے کہ اگر اس کے بعد صلہ، اصل میں صلہ کی بات ہے، صلہ عن ہو تو معنی اعراض کرنا ہوتا ہے، اور صلہ من ہو تو معنی دوستی کرنا ہوتا ہے۔ یہ چھٹے پارے میں یہ لفظ دو بار ایک قریب قریب ہی آیا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، یتولا اور من، ٹھیک ہے، تو معنی ہو گیا جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ یہ یہودیوں کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اور اگلے پیج پر پھر یہی لفظ آیا، تو معنی ہے جو ان سے دوستی کرے گا، یتولا اور من معنی ہو گیا جو ان سے دوستی کرے گا۔ اور یہ عن کے ساتھ بھی آیا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ تعالی مفسدین کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یعنی اعراض کر لیں اگر تو۔ یہ لفظ جو ہے وہ تیسرے پارے میں بھی ہے، اور وہاں پر اس کے ساتھ صلہ عن ہے، اور اس وقت اس کا معنی ہے اعراض کرنا، منہ موڑ لینا، کسی چیز کو قبول نہ کرنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو یہاں پہ عن مقدر سمجھا جائے گا، یعنی ادھر عن ہے لیکن ذکر نہیں ہے، تو معنی ہو گیا اعراض کرنا، منہ موڑنا۔ تو اس کا معنی دوستی کرنا بھی ہوتا ہے، اعراض کرنا بھی ہوتا ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اور پھر تم نے اس کے بعد منہ موڑ لیا یا اعراض کر دیا یا پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت۔ لولا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو اس معنی میں کہ ایک شے کے ہونے کی وجہ سے دوسری شے نہیں ہے، ایک چیز کے ہونے کی وجہ سے دوسری چیز نہیں ہے، اور ایک حلا کے معنی میں کیوں نہیں۔ دونوں معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، یعنی انتفاع الشیء لوقوع غیرہ، ایک چیز اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ دوسری چیز موجود تھی۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فلولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتا لکنتم من الخاسرین، تو آپ خسارے میں ہوتے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تھی، یعنی ہے، لہٰذا تم خسارے میں نہیں ہو۔ تو ایک چیز کے ہونے کی وجہ سے دوسری چیز نہیں ہوئی۔ اور دوسری اس کی مثال ہے لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے۔ تو لولا بمعنی حلا، آپ نے کیوں نہیں بھیجا، ہیں دونوں لولا لیکن دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔
فضل کہتے ہیں کسی چیز کا متوسط درجے سے زیادہ ہو جانا، یعنی جتنا اس کا متوسط درجہ لیول ہے اس سے اوپر، یعنی 50% سے اوپر ہو جائے تو وہ فضل ہو گیا، ایکسٹرا ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، یعنی بہت زیادہ اللہ نے مہربانیاں کی آپ پر۔ یہ جو اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ کسی پر زبردستی اور سختی کرنا یہ بھی فضل ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے سر پہ لا کر تمہیں مجبور کر دیا کہ تورات کو مانو، اگر اللہ ایسا نہ کرتے تو تم نقصان میں ہو جاتے پھر۔ تو یہ یعنی یہ جو زبردستی ہے، اکراہ ہے، زبردستی کی ہے ان پر، یہ زبردستی ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ نے کسی پر ایسا نہیں کیا کہ اس کو یوں منوایا وہ پہاڑ اس کے سر پر لا کر، تو یہ ایکسٹرا ہو گیا نا، زائد ہو گیا۔ فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، رحمت یہ بھی جو ہے وہ اس کا معنی بھی ہوتا ہے کہ احسان، یعنی رقت القلب، دل کی نرمی۔ تو دل کی نرمی ایک اس کا نتیجہ ہوتا ہے، جب آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے تو وہ احسان کرتا ہے۔ تو احسان کبھی کبھی یہ صرف اور صرف رقت القلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ عام مخلوق کے لیے ہوتا ہے تب، لیکن کبھی صرف اور صرف احسان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو اس کا آگے نتیجہ ہے رقت القلب کا، تو اس وقت وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو رحمت کا لفظ جو ہے یہ دو طریقے سے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ یہ رحمان بمعنی مہربان اور رحیم بمعنی مہربان، لیکن رحمان ایسا مہربان کہ جس کی رحمت ہر چیز کو ڈھانپ کے رکھے، وہ رحمان ہے۔ فعلان یعنی ہر چیز پر، یہ صفت مشبہ کا صیغہ، یعنی مبالغہ کا صیغہ، اور اس کا معنی ہر چیز کو ڈھانپ کے رکھنے والا، یعنی ویسی رحمت کہ جو ہر چیز کو ڈھانپ دے۔ اور اس کا جو لفظ ہے رحیم، اس وقت اس میں ہے تو وہی معنی رحمت والا، احسان، لیکن اس وقت سب کو ڈھانپنا نہیں ہے، بلکہ جو رحمت کی یا احسان کی تعداد ہے یا اس کی مقدار ہے وہ بڑھا دی گئی ہو۔ تو دونوں میں معنی تو احسان کا پایا جاتا ہے، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہو گیا۔ ایک میں احسان کے افراد زیادہ ہیں اور ایک میں احسان کی مقدار زیادہ ہے۔ رحمان میں احسان کے افراد زیادہ ہیں، اور رحیم میں احسان کی تعداد زیادہ ہے۔ جیسے اس کو ہم قرآن مجید کی ایک آیت سے سمجھ سکتے ہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو یہاں پر رحمت بمعنی یعنی احسان ہے، اور وہ رحمان کے لفظ سے ہمیں واضح ہوتی ہے۔ رحمان میں جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں وہ رحمت جن افراد پر ہے وہ افراد بہت زیادہ ہیں۔ اور اگر ہم آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اس کو عن قریب لکھ دوں گا۔ یہ تو ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ دنیا کے حساب سے ہو گیا نا، کہ میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے یا وسیع ہے، لیکن جب آگے ہے فَسَأَكْتُبُهَا، اسی رحمت کو میں لکھ دوں گا یا نام کر دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رحمت ایک وقت تو سب کے لیے ہے، اور وہ ہے دنیا میں، اور ایک وقت میں یہ رحمت خاص ہو جاتی ہے
اپنے اپنوں پر، یعنی اس وقت اس کے مقدار بڑھ جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ جب جنت میں نعمتیں دیں گے تو بہت زیادہ دے دیں گے، تو احسان کی مقدار بڑھ جائے گی، مبالغہ وہاں پہ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، وہ رحمان دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں ہر کسی کو اللہ کی ساری رحمتیں ملتی ہیں، خواہ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ کا حکم مانے یا نہ مانے، سب کو ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں تفریق نہیں کرتے کہ یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، سب کو دیتے ہیں۔ لیکن آخرت میں فَسَأَكْتُبُ عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ وہاں پہ خاص مومنین کے لیے ہو جائیں گی، وہاں پہ کہہ دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج آپ پر رحم نہیں کیا جائے گا، آج آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو یہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، اس کا ایک اور فرق بھی ہے، وہ پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ اللہ رب ہمیں اپنی فضل اور اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔